मैं उसके लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगा। इमरान खान को सपोर्ट करना मेरा एक नशा है और ये नशा मैं सरेआम करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशीर खटक, आप देख रहे PTI न्यूज़ चैनल। अच्छा नाज़रीन, आप लोगों के साथ वफाकी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से बात करूंगा। इंतकामी कार्रवाइयाँ उरूज पर है। उसके बाद आपके साथ इमरान खान का ट्वीट जिसमें उन्होंने कानूनी बरादरी से कुछ तशवीश का इजहार किया। फिर उसके बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हतमी मशावरत हो गई है, उसमें क्या पेशरफ्त, क्या बात हुई, कौन से कोई साजिश, कौन सा कोई मनसूबा तैयार है, वो भी बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको फिर मरीम नवाज की तरक्की हो गई और शहबाज शरीफ फेल हो गए। ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये भी इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। शेख रशीद साहब का इस बात पे इस बयान पर रद्द-ए-अमल, नवाज शरीफ के वापसी के बयान पर रद्द-ए-अमल, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दहशतगर्द KPK में फिर सरगर्म, सवात धीर बाजावर से बहुत सारे ऐसे बिगड़ी हुई सूरत हाल की खबरें गर्दिश में। ARY चैनल को सिंध हाई कोर्ट से क्या रिलीफ मिल गया, बड़ा रिलीफ मिल गया। फिर PTI के एक बहुत बड़े एक और कामयाबी, और वो FIA के जितने भी नोटिस भेजे गए थे PTI के अरकान को, PTI के वज़रा को, तो वो तमाम के तमाम अदालत से मुस्तरद हो गए और वो गैर कानूनी करार दिया गया। इन तमाम बातों पे आपके साथ तफसीली बात करूंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको मज़ा आएगा, आप वाकई मानेंगे कि इसमें आपको कुछ मालूमात आखिर तक मिल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं वफाकी हुकूमत कि जो इंतकामी कार्रवाई है वो जारी व सारी है, उस हवाले से आपके साथ कुछ ताज़ा सूरत हाल जो है वो शहबाज गिल साहब के ड्राइवर के घर पे पुलिस का छापा, और उसके बाद उनके ड्राइवर तो फरार हो गया था, लेकिन ड्राइवर की बीवी और साथ ही उसके साले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी उनकी बीवी के साथ उनके भाई थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और बीवी को मुलजिमा समझ के अभी उनको जेल भी भेज दिया गया। तो बिलावल साहब की वो बात मुझे याद आ रही है कि बिलावल साहब अपने जो इनकी पुप्पी थी जरदारी की जो बहन, उनको जब भेजा गया था जेल और उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने बोले कि इतने बेगैरत की औरत के ऊपर हाथ डालते हैं, औरत को गिरफ्तार करते हैं। तो अब वो बेगैरती वाला जुमला मैं बिलावल को याद दिलाना चाहता हूँ, और PPP वाले जितने भी सुन रहे उनको ये गैरत याद दिलाना चाहता हूँ कि अब ये औरत, और उस दिन जो 25 मई को लोगों के चादर और चादीवारी के जो ख्याल नहीं रखा और उसकी जो बेहुरमती हुई थी वो चादर चादीवारी के, उस वक़्त किसी की औरतों का ख्याल आया था, उस वक़्त आपने बेगैरत कहा था, उस वक़्त आपने इस PMLN को, जिसके साथ आज आप एक टाउट के तौर पे, एक मोहरे के तौर पे अपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत का मेन हिस्सा, मेजर हिस्सा बन के वो गैरत अभी आपकी मर चुकी है या अभी आपकी सो गई है जी। तो बहरहाल उस हवाले से उसकी बीवी को, हालांकि उसकी बीवी न कोई सियासी वर्कर है, न कोई सियासत से उनका कोई काम है, न उनके इस मामलात में कोई काम, कोई अमल दखल है, उसके बावजूद भी उसको इसमें घसीटा जा रहा है। ये सियासी मामलात है, सियासी जंग है, इसमें उस औरत बेचारे का क्या काम है? भाई शोहर है, वो किसी के साथ नौकरी करता है, किसी के साथ उठता है, बैठता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, बीवी का इसमें क्या कसूर है? भारत ये भी एक अफसोसनाक, एक काबिल मजम्मत और रियली बहुत बेगैरती किस्म का एक हरकत है, मज़मूम हरकत है। तो इसी वजह से इसकी इंतकामी कार्रवाइयों का जो ज़ोर और शोर है वो जारी है, और पता नहीं कि मार्शल लॉ का एक सेंस है, क्या है क्या नहीं, समझ से बाहर है, क्योंकि किसी इदारे को कुछ समझ नहीं आ रहे। और इसी पे इमरान खान ने फिर एक ट्वीट किया कि मैं अपनी कानूनी बरादरी से, इमरान खान के ट्वीट के अल्फाज है एज इट इज़, कि मैं अपनी कानूनी बरादरी से पूछता हूँ कि क्या बुनियादी हुकूक अब बाकी नहीं रहे? इसमें बहुत बड़ी बात है अगर सोचा जाए, समझा जाए। ये इमरान खान ने अपने ट्वीट में आज शहबाज गिल के जो ड्राइवर के घर पे छापा मारा, उसके रद्द-ए-अमल में ये ट्वीट किया गया है। कानूनी बरादरी से सवाल किया है और बड़े मासूमाना अंदाज में पूछा है कि क्या अब इन्हें जो बुनियादी हुकूक
عام عوام کے بنیادی حقوق ہے، ان کی عزت کے جو تحفظ ہے اس کے ابھی باقی نہیں رہے، یا اس امپورٹڈ حکومت میں یہ بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد نواز شریف کے وطن واپسی پر حتمی مشاورت ہو رہی تھی، تقریباً شروع ہوئی تھی کچھ 10-11 بجے، اور ان کے جو خاص وزراء اور خاص پارٹی کے جو رہنما تھے وہ اس میں موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں ان سے پوچھا گیا، ایک اجلاس منعقد کیا گیا تھا وہاں لندن میں، اور اتفاقاً آج جنرل باجوہ صاحب بھی وہاں پہ موجود ہے سرکاری دورے پہ، اللہ خیر کرے۔ کچھ ایسے اتفاقات بھی ہمیں سامنے نظر آ رہے آج کل کے اس سچویشن میں، اور پھر ایسے ہی خاص موقع پر خاص دن پہ۔ اینی یہ جسٹ ایک ذہن میں ایک سوال ہے، تو میں نے کہا چلو وہ بھی آپ سے شیئر کروں کہ جنرل باجوہ صاحب بھی آج کل برطانیہ میں ہی آج میرے خیال سے سرکاری دورے پہ ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کی وطن واپسی پہ انہوں نے اپنے رہنماؤں سے، اپنے قریبی جو ان کے خاص ہے پارٹی میں، ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں کہ وطن واپسی ضروری ہے کہ نہیں، یعنی میرا دل چاہتا ہے، میں سنجیدہ ہوں کہ وطن واپس جاؤں، تو وطن واپسی کا کیا کرے، اور اس سے پارٹی کو کوئی فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہے کہ پارٹی کا نقصان اور فائدہ نواز شریف کو پتہ نہیں، اپنے وزراء سے پوچھتے ہیں۔ بہرحال اس کے پیچھے بھی کیا لاجک ہے دیکھتے ہیں، تو کہ میرے وطن واپسی سے پارٹی کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو پارٹی رہنماؤں نے، اکثریت نے یہ بولا کہ عمران خان کے بیانیے کو اور عمران خان کی مقبولیت کو اچھا خاصا دھچکا لگ سکتا ہے، اس کو اچھا خاصا نقصان ہو سکتا ہے، اس میں کمی آ سکتی ہے اس مقبولیت میں، تو لہٰذا عوام کے سامنا آپ کا ضروری ہے اور آپ ضرور واپس آ جائے۔ تو اس کا مطلب اکثریت ان میں سے انہوں نے یہ کہا کہ یس، آپ اپنے ملک، اپنے وطن واپس آ جائیں۔ یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، یہ سن لیجیے بچے کیا کہتے ہیں اور کس کو شرمانا چاہیے، کس کو فخر کرنا چاہیے۔ عمران خان ورسز PDM اور PMLN، اس حوالے سے ان بچوں نے کیا بولا ہے، یہ ذرا دیکھ لیجیے، سن لیجیے اور انجوائے کر لیجیے۔ عمران خان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں عمران خان کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہوں گا۔ یہ جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز ہیں، ان کے لیے میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا۔ بتوں سے امریکہ سے تمہیں امیدیں، خدا سے نا امیدی، امریکہ سے تمہیں امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہو؟ میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا۔ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہروں کے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہروں کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ آپ کچھ کہنا چاہو گے عمران خان کے؟ عمران خان، میں اس کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہوں گا۔ عمران خان کو سپورٹ کرنا میرا ایک نشہ ہے، اور یہ نشہ میں سر عام کرتا ہوں۔ چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، محبت عمران خان سے ہوتی ہے غداروں سے نہیں۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہ بان سے ڈر لگتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں، مجھے سولی نہ زندان سے ڈر لگتا ہے۔ یہ چور ہے، یہ سارا ڈبہ چور ہے، یہ بک جاتے ہیں، امریکہ کے ساتھ بک جاتے ہیں، عمران خان نہیں بکتا۔ جب عمران خان پروٹیسٹ کے لیے کال کرتا ہے، جو لوگ باہر نہیں نکلتے ان کے بالکل جو ابھی ان بچوں کا جو کہ ابھی ان کی زندگی شروع ہو گئی ہے، ابھی قدم سیکھ لیا، ابھی باتیں سیکھ لی، ابھی پرائمری لیول پہ ان کے دلوں میں عمران خان کے لیے کتنی محبت ہے، عمران خان کے کیا گانے گاتے، اور PDM، یہ PMLN، یہ PPP اور یہ فضل الرحمان، ان کے بارے میں کیا کہتے اور کیا تاثرات ان بچوں کی شعر و شاعری میں آپ سن لیجئے۔ اصل میں میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں میڈیا میں، انہوں نے مجھے یہ بھیجی ہے، یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے۔ یہ کس کو شرمانا چاہیے، کس کو فخر کرنا چاہیے، عمران خان ورسز PDM اور PMLN، اس حوالے سے ان بچوں نے کیا بولا ہے۔ وطن واپسی پر سنجیدگی کا جو اظہار ہے، اس کا سمجھ سے باہر ہے کہ ابھی اس موقع پہ کیا یہ رجیم چینج آپریشن کے وہ جو فیز 2 جاری ہے،
کیا اسی کا ایک سلسلہ ہے, اسی کی ایک کڑی ہے یا کیا کچھ ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ اسی مشاورت میں, اسی مجلس میں اور یعنی اسی اجلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز کو پارٹی کے نائب صدر ہونے کے ناطے اس کے ساتھ ساتھ ان کو اہم ذمہ داریاں بھی دیں گے, اور وہ اس کے جاتی امرہ کی بجائے ماڈل ٹاؤن سے اپنی پارٹی کی سرگرمیاں جاری رکھیں گے, اور وہاں پہ ان کے لیے الگ ایک آفس بنایا جائے گا, اور وہاں اسی آفس سے یعنی اسی دفتر سے ماڈل ٹاؤن سے ہی اپنے احکامات جاری کریں گے اور پارٹی کو آگے بڑھائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز کی ترقی ہو گئی اسی پارٹی میں, اور آہستہ 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 یہ شریف فیملی سے اب صفدر فیملی کی طرف یہ مومنٹ ہو رہی ہے. یعنی اس پی ایم ایل این جو ہے وہ پی ایم ایل این ایس میں چینج ہو رہا ہے, یعنی پی ایم ایل صفدر کی طرف جا رہی ہے, پی ایم ایل مریم نواز کی طرف جا رہی ہے. بہرحال اب شہباز شریف کی یہاں پہ ڈیفینیٹلی جو ڈکلیریشن ہے, یہاں پہ ڈیفینیٹلی جو صورتحال ہے اور ان کی جو رزلٹ ہے, ان کی جو آؤٹ پٹ ہے, وہ نواز شریف کے ذہن میں یعنی پی ایم ایل این اور پی ایم ایل نون اور شین یہ الگ الگ نظر آ رہے, اور شہباز شریف فیلئر یہاں پہ ڈکلیئر ہو چکا ہے. شہباز شریف بیچارہ فیل ہو گیا اپنے اس امتحان میں بھی. اس کے بعد شیخ رشید نے اس بیان پہ, اس مشاورت پہ, اس واپسی پہ جو نواز شریف کی واپسی ہے, اس پہ انہوں نے رد عمل میں ایک ٹی وی چینل کو یہ بتایا گیا, یہ اپنا موقف پیش کیا ہے کہ نواز شریف کل کی جگہ آج آ جائیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ پاکستان ان کا یا پاکستان کے عوام یا پاکستان کے ادارے اگر قانونی آئینی طور پہ دیکھا جائے وہ ان کے بہت بے چینی سے بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں. اچھا, سیاست کا ایک دور ہوتا ہے, یہ شیخ رشید کے دوسرا جملہ ہے جو اس پہ رد عمل کیا ہے کہ سیاست کا ایک دور اور وقت ہوتا ہے, وہ دور اور وقت ان کا ابھی ختم ہو چکے ہیں, یعنی سیاسی دور اور وقت ختم ہو چکے ہیں, سیاسی میدان میں ان کا جنازہ نکل چکا ہے, ان کا ابھی سیاست میں کوئی ایسی پیش رفت, کوئی ایسی مقبولیت نہیں ہو سکتی ہے عمران خان کے ہوتے ہوئے. ان کے آنے سے عمران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا, یہ شیخ رشید صاحب کے الفاظ ہیں. بہرحال عمران خان کا ایک ٹویٹ ہے کہ رجیم چینج سازش جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے, اور اسی کے یہ تمام اثرات. اور پھر اس کے بعد اگر آپ کے ساتھ مزید شیئر کروں کہ یہ دہشت گرد جو ہے وہ کے پی کے میں پھر سرگرم, دیر سوات میران شاہ اور میرلی کی طرف مصدقہ ذرائع سے خبر آ رہی ہے, تو وہ کہہ رہے کہ وہاں پہ دہشت گرد پر ان ایکشن ہے اور ان کو بالکل کھلم کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. اور اب اللہ کو پتہ ہوگا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے, یہ کیا لاجک ہے کہ ان کے امپورٹڈ حکومت کے آتے ہوئے تمام نشیب اور فراز, تمام مسائل, تمام مصیبتیں, وہ تمام جو 3 سال پہلے وہ سب کچھ جو 4 سال 6 سال پہلے تھے وہ دوبارہ آ گئے. مطلب یہ بجلی کا بحران, یہ معاشی بحران, یہ بے روزگاری, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لاقانونیت, اس قسم کی چیزیں. یہ کچھ لوگ, کچھ مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ بیک پہ یہ آلریڈی مارشل لا ہے, صرف فرنٹ پہ جمہوریت کا نام اور سٹیمپ چل رہا ہے. بہرحال ایئر وائی چینل کو سندھ ہائی کورٹ سے بہت بڑا ایک ریلیف مل گیا. پیمرا سے باقاعدہ حکم دیا گیا ہے اور حکم مل گیا ہے سندھ ہائی کورٹ سے, اور بولا گیا کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی اور جہاں بھی ایئر وائی کیبل پہ چل رہے تھے وہاں پہ اوپن کر دیا جائے, چلا دیا جائے, اور اس کی جو حقیقت اس کے خلاف کون ہے, کس نے بند کیا, جبکہ پیمرا نے اس کے جواب میں بولا ہے کہ ہم نے بند نہیں کیا, ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اب پتہ نہیں کون اداروں کو معلوم نہیں ہے, متعلقہ اداروں کو, آپ خود سمجھدار سمجھ سکتے ہیں. ایف آئی اے کے بھیجے ہوئے نوٹسز کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ عدالت نے مسترد کر دیا, اور یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی کامیابی, بہت بڑا خبر کہ ایف آئی اے کے جو بھیجے گئے نوٹسز تھے پی ٹی آئی کے وزراء کو, ان وزراء اور ان لوگوں کے جو وہ نوٹسز جو بھیجے گئے تھے اس کو عدالت نے غیر قانونی اور مسترد کر دیے, غیر قانونی ڈکلیئر کر کے, غیر قانونی کہہ کر اس کو مسترد کر دیے گئے. بہرحال آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ صحافت پہ اور جتنے بھی حق اور سچ بولنے والے ان کے اوپر کیا کچھ
मजालिम जो है क्या कुछ ज्यादती उनके साथ नहीं हो रही है, सारे बेचारे इधर उधर भगा दिए, सारे अपने इज्जत बचाने के चक्कर में, अपने फैमिली और अपने तहफ़्फ़ुज़ के चक्कर में इस मुल्क के लिए जितनी भी खिदमात उनके थे उसको खाक में मिला दिया गया, और वो बेचारे अभी यहाँ से भाग चुके, यहाँ से जा चुके, भागने पे मजबूर हो गए, क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, ख़ासकर ARY। और उसके बाद हाँ आपने देखा साबिर शाकिर से पहले थे, चले गए थे, फिर उसके बाद अरशद शरीफ साहब बेचारा वो पेशावर से जाने पे मजबूर हो गया, और तो उनके दिल पे क्या गुजरेगा, वो अपने कंट्रीब्यूशन को क्या समझेंगे। तो इस मुल्क का जो हाल है वो रियली यानी मीन्स के टोटली सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक सिचुएशन है हमारे मुल्क का इस वक्त। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत करे। मुझे और इस चैनल को ना भूलिए प्लीज़, इसको जितना शेयर कर सकते, जितना आप इसको लोगों तक पहुंचा सकते, इसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, यह आप ही का चैनल है। थैंक यू वेरी मच। आज की इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।